بیان کرتا ہے تو وہ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ تو یہ تھی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انشاءاللہ اب ہم لوگ انشاءاللہ میرا حاصل مطالعہ پیش کروں گی، لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے۔ وہ چاند کا چمکنا، وہ مسجدوں کا سنورنا، وہ مسلمانوں کی دھوم، وہ سحری کا مزہ، وہ افطار کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا معمول، وہ روزے کی برکت، وہ روزے کا نور، صرف 4 دن دور۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کہاں تک پہنچا دے؟ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم اجعلنا ممن یدرک لیلۃ القدر وعظیم الاجر۔ کتنے لوگ رمضان میں، لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ موقع دیا تو ہم یہ سوچ کے رمضان گزارنے والے بنے کہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ کئی رمضان اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں عطا کرے اور بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنے۔ نماز جو ہے ہماری روزانہ کی عبادت ہے، لیکن روزہ کیا ہے؟ سالانہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَسَارِعُوا، دوڑو دوڑو، کس کی طرف دوڑنا ہے؟ اس راہ کی طرف۔ اس وہ راہ کون سی ہے؟ کہاں جانے والا ہے؟ وہ راستہ کہاں جانے والا ہے؟ رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کی چوڑائی کے بارے میں بتا رہے کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک ہے۔ سبحان اللہ، چوڑائی بتائی گئی جنت کی، لمبائی نہیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کے لیے تیار کی گئی اللہ تعالیٰ کی جنت؟ جو متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اللہم جعلنا من المتقین، اللہم جعلنا جنت الفردوس العالی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ رغبت کرنے والوں کو کس کی رغبت کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جنت کی رغبت کریں۔ یہ عمل یہ جو کریں گے اس مہینے میں ہم لوگ، تو انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کیا؟ کہ گواہی دینا نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا کرنا؟ حج کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کس سے بنا؟ رمز سے بنا۔ جس طرح سونے کو بھٹی سے گزار کر اس کو پیور بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ایک بھٹی سے گزار کر کیا کرتے ہیں؟ تقویٰ عطا فرماتے ہیں، ہم کو پیور بناتے ہیں۔ تو روزہ ہم کو کیا عطا کرتا ہے؟ تقویٰ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے میری کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے۔ رجب میں 2 ہجری میں رجب میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ بیت المقدس سے قبلہ کون سا بنا؟ خانہ کعبہ بنا۔ شعبان میں 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ متقی بنانے کے لیے روزے آ رہے ہیں، تقویٰ حاصل کرنے والے بنے۔ آپ کو پتا ہے نا، موبائل اگر چارج کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ کتنا ہی کاسٹلی اگر موبائل ہو، اگر آپ چارج نہیں کریں گے تو فائدہ کیسا دے سکتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو رمضان میں چارج کریں گے، تقویٰ والا بنائیں گے، تو انشاءاللہ 11 مہینے باقی جو ہے ہم لوگ کس پر رہیں گے؟ تقوی پر جو ہے وہ ہم باقی رہیں گے۔ تو رمضان کا چاند دے کر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے آپ لوگ پیپر اور پین لے کر بیٹھیے تاکہ آپ لوگ نوٹ کرتے چلے جائیں گے رمضان میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ رمضان ظاہر بات ہے ابھی سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کیا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو؟ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ کیونکہ شعبان ہی سے اگر ذہنی طور پر اگر ہم تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پلاننگ اگر ہمارے پاس ہوگی تو رمضان بڑی سکون سے انشاءاللہ ہم گزار سکیں گے، ہیپ ہزارڈ نہیں ہوگا پھر ہمارا۔ تو اب چاند دیکھ کے کیا دعا کرنا ہے؟ کوشش کریے کہ چاند دیکھنے کی، اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ
جو تجھے محبوب اور پسند ہیں، تو دعا ضرور کریے آپ چاند دیکھ کر۔ اب شعبان کا مہینہ جب شروع ہو گیا تو بالکل ایسا لگ رہا نا کہ رمضان اب قریب قریب ہے، آنے کو ہے، تو بالکل ایسی لگ رہا جیسے یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا آ رہا تھا، یوسف علیہ السلام کا کرتا آ رہا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے تھے، ان کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے اب رمضان آنے والا ہے تو شعبان میں ہم کس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ رمضان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ معزز مہمان ہمارے پاس، اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے اور بہت اچھی طریقے سے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے ہم ہمارے گھر معزز مہمان جب آتے ہیں تو کیسے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ معزز مہمان کا بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہمارے معزز مہمان کا ہم استقبال کرنے والے بنے۔ اس ماہ کی جو خصوصی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اور ہماری امت پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اللہ تعالیٰ کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کب روزے فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں روزے جو ہے فرض ہوئے۔ کون سے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لانا ہے، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، روزے کے ذریعے سے ہو، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو، حج کے ذریعے سے ہو۔ اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ ہم کس کی بندگی میں چلے جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں چلے جائیں۔ علیک بصوم علیک بصومی فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس جیسی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ تو کیسے سٹارٹ کریں گے ہم لوگ رمضان؟ تو ظاہر بات ہے لونار کیلنڈر سے 9th مون کو دیکھ کر ہم لوگ روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ جب 10th مون کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ رکھنا ہم لوگ ختم کریں گے۔ سؤموا رویا افطروا رویا، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے جو ہے روزے ختم کر دو۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم عبادت کے لیے ہم کو تیار کر رہے۔ کیوں تیار کر رہے؟ کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں؟ تو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو ہماری عبادت کی خاطر پیدا کیا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ فرما برداری کرنا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ ہمارا تعلق کس کے درمیان میں ہوتا ہے؟ اللہ اور ہمارے درمیان۔ چھوٹا بھی بچہ اگر ہے نا، اگر گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر وہ فریج کے پاس جائے گا، اگر وہ روزے سے ہے، تب بھی وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے گا، اس لیے کہ اس کو کس کا ڈر لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر لگتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایک ایسی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ اگر کوئی حج پہ جا رہا تو بولا چلا معاف کرا کے جاتا تو ظاہر بات ہے اس کی عبادت نظر آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے نماز اگر کوئی پڑھ رہا رکوع کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے۔ لیکن روزہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ روزے کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپ کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک عام روزہ ہے جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، شہوت سے رک جاتا ہے۔ ایک خاص روزہ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے، اپنی زبان کو بچاتا ہے، اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ایک کون سا روزہ ہے؟ خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، دل کو ردی خیالات سے پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کرنے والے سارے افکار کو ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے جو ہے کیا کرنا؟ دور کر دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ خاص الخاص روزہ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھتے ہیں کیا ہے کہ روزے کے اجر کے بارے میں ہے، روزے کے بے حد اجر کے بارے میں ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم لی وان اجز به، يدعو الشهوة وطعامه من أجل للصيام فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سبه أحد أو قاتله فلیقل انی امرؤ صائم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ روزے دار کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پکی ہے۔ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کرتے وقت اور دوسری رب سے ملاقات کرتے وقت۔ سبحان اللہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا،
दस्तरखान पे खजूर भी रखे हुए हैं, चंद एक फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। मजाल किसी की कोई उठा के कोई चीज खा ले, जैसी अजान की आवाज सुनते हैं हमारा हाथ आगे बढ़ता है खजूर की प्लेट की तरफ, सारे लोगों का हाथ आगे बढ़ता है खजूर की प्लेट की तरफ, और खजूर उठा के बिस्मिल्लाह करके मुंह में डालते हैं। तो बताइए आपको कितनी खुशी होती है उस वक्त। तो अल्लाह ताला ने सही कहा, लिस्सियामी फरहतान, कि रोजेदार के लिए क्या है, दो खुशियां हैं, दो खुशियां हैं। कब? जबकि वो इफ्तार करेगा और जबकि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। अल्लाह ताला आपकी मुलाकात नसीब फरमा और रोजे का अजर आपके हाथ से लेना नसीब फरमा। गोया कि नेकियों की सेल लगा दी अल्लाह ताला ना। कभी हम बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीदने को जी चाहता है, तो फिर क्या होता, अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी बहुत कीमत है, जब कॉस्ट इज टू मच, क्योंकि हम लोग हट जाते। लेकिन अगर वही एडवर्टाइज आ जाए पेपर में, अरे उसका 70% डिस्काउंट हो गया, तो आप क्या करते हैं, खुद भी जाते और सब लोगों को बोलते कि जाओ जाओ खरीद लो, ये चीज इतनी सस्ती हो गई है। तो जाहिर बात है अल्लाह ताला क्या करा, हर चीज का एक मौसम रखा। नेकियों का भी अल्लाह ताला एक मौसम रखा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मौसम में है, नेकियों को बटरने वाले बने। अब देखते हैं हम लोग कि रोजेदार के मुंह की जो बो आती है ना, अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। मीठा खाली होने की वजह से मुंह में एक बो आती है, तो अल्लाह ताला को वो पसंद है। मूसा अलैहिस्सलाम भी जब कोहे तूर पे लेने गए थे ना, तो 30 दिन के लिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। जब 30 डेज हो गए तो मिसवाक कर लिए, तो और 10 डेज रोक दिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला। फिर 40 दिन के बाद क्या दिया अल्लाह ताला आपको, तौरात दिए। तो रोजेदार की मुंह की बू क्या होती है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है। तो मिसवाक कर सकते हैं हम लोग रोजे में, सब लोग मिसवाक करने की आदत डाल लीजिए। रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है, लिहाजा जब किसी का रोजा हो तो फहश गोई और बेहुदा बातें ना करे। अगर कोई बुरा भला कहे या लड़ने की कोशिश करे, तो इसे कह दे कि मैं रोजेदार हूँ। तो जाहिर बात है कोई आ रहा आपको और कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, तो फौरी कह देना चाहिए, नहीं भाई मैं अपना तो रोजा बर्बाद बर्बाद नहीं करूंगी, मैं तो क्या हूँ, रोजे से हूँ। तो एक दिन का रोजा छोड़ेंगे अगर हम, तो सारी जिंदगी में अगर रोजा रहेंगे तो वो सब हमें नहीं मिल सकता। हाँ, बीमारी में हम लोग रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन रोजा छोड़ने के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग हरगिज रोजा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिंदगी भर रहे रोजा तो भी वो सवाब हमको फिर नहीं मिलेगा। तो नेकियों की क्या लगी है, से लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजें सिर्फ मुझे दी गई हैं, पिछली उम्मत को नहीं दी गई थी। तो हम देखेंगे कि वो 5 चीजें क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दी गई थी। रोजेदार की मुंह की वो अल्लाह ताला को मुश्क से ज्यादा पसंद है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, रोजेदारों के लिए दरिया की मछलियां इफ्तार करने तक दुआ करती रहती है, सुभान अल्लाह, मगफिरत की दुआ करती हैं। थर्ड चीज क्या है, रोजेदारों के लिए जन्नत आरास्ता की जाती है, सुभान अल्लाह। सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है, सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और अल्लाह ताला क्या करते हैं, रोजेदार की मगफिरत फरमा देते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी सआदत है हमारे लिए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे अजर को लूटने वाले बने। आइए मैं आपको बता दूं कि एक फरिश्ता जो है वो ऐलान करता है, क्या करता है ऐलान, या बागी अल खैर अकबिल, या बागी अल शर अक्सिर, ए खैर के करने वाले आगे बढ़, ए शर के करने वाले तो रुक जा। तो जाहिर बात है आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, नेकियों को कलेक्ट करने में लग जाना चाहिए। और एक दिन का अगर रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे और दोजख के दरमियान में कितना फासला कर देता है, 70 साल की मुसाफत कर देता है ना। 70 साल अगर चल के चले जाएंगे तो कितनी दूर होता है इंसान, उतनी दूर जो है इंसान हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ईमान और एहतिसाब के साथ अगर रोजा रखेंगे तो क्या अजर रखा है। आइए हदीस आपके सामने रखती हूँ, मन साम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू तक़द्दम मिन ज़ंबी, वमन साम रमदान ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तो जाहिर बात है जो कोई साम रमदान आया, खाम रमदान आया, तो जो कोई अल्लाह ताला के लिए रोजा रखता है रमदान का, मनसाम रमदान ईमान व एहतिसाबा, ईमान के साथ, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये ईमान हमारा होना चाहिए। और एहतिसाब यानी क्या, आखिरत में अल्लाह के पास जाएंगे तो हमको अजर मिलेगा। ये जहन में रखते हुए अगर रोजा रखेंगे हम, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। इस तरीके से रातों को भी हम अगर कुरान की तिलावत करने के लिए खड़े हो जाएंगे, जागेंगे हम लोग, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, हमारे पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। तो हम देखते हैं कि रोजे का हक अदा करना है हमको, तो हम कैसे अदा करेंगे रोजे का हक। तो रोजे का हक अदा करने वाले बने, और रोजा क्या करेगा फिर हमको, शिफात करेगा। रोजे की शिफात क्या है, आइए हदीस आपके सामने रखती हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सियाम वल कुरआन यशफानी लिल अब्द, यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातु ताम व शहवात बिन नहार
فاشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فاشفعنی فیہ فیشفعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن مومن کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو دن میں کھانے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا ہے، تو تو اے میرے رب تو میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس رات کو سونے سے روکے رکھا، اس شخص کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ، روزہ شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ آئیے آپ کو اور دو آپ کو بتاؤں گی میں کہ شفاعتیں ہمیں مل سکتی ہے۔ کون سی شفاعتیں؟ اذان سننے کے بعد، اذان کے کلمات دہرانے کے بعد اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر درود بھیجیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی شفاعتیں ہوں گی؟ 3 شفاعتیں۔ چلیے ایک اور شفاعت آپ کو بتاتی ہوں۔ جو 10 مرتبہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھیجتا ہے صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا نصیب کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ تو کتنی شفاعتیں ہوں گی؟ 4 شفاعتیں۔ انشاءاللہ کوئی نہیں شفاعت تو ضرور ہمیں مل جائے گی اور ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اجر لیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روزے کی روح کیا ہے۔ روزے کی روح کے بارے میں حدیث کیا آتی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو روزے کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ روزے کی روح کیا ہے؟ وہ روزے کی روح کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ رات ہی کو کر لینا چاہیے۔ اگر آپ شعبان یعنی رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے جان جیسے نظر آ جائے آپ پورے 30 روزوں کی نیت کر لیجئے کہ رمضان میں انشاءاللہ میں 30 روزوں کی جو ہے وہ نیت کرتی ہوں۔ اس کے بعد اگر روز بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن رات ہی میں کر لینا چاہیے کیونکہ نیکسٹ ڈے آپ کا روزہ ہوتا ہے تو رات ہی میں آپ کو نیت کر لینی چاہیے۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ کہ رمضان میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتائی چاند دکھتے ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ آئیے توبہ کے بارے میں 1-2 پوائنٹس آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں۔ سچی توبہ کرنا چاہیے رمضان سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اب گناہ نہیں کروں گی میں، اور عزم میں صادق ہونا چاہیے، ڈٹرمنیشن پختہ ہونا چاہیے ہمارے، فرم ڈٹرمنیشن۔ سابقہ گناہوں پہ ہم کیا کریں؟ ندامت کا احساس کریں، نادم ہو جائیں ہم لوگ کہ ہم کیا کریں گے؟ آئندہ سے اللہ تعالیٰ یہ گناہ نہیں کریں، جو ہو گئے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ سنہری موقع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہم کو۔ آئیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جب گناہ کرتا ہے انسان، حدیث کا مفہوم آتا کہ اللہ تعالیٰ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک بلیک ڈاٹ لگا دیتا، اور جب وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ بلیک ڈاٹ کو دھو دیتا۔ اگر اس طریقے سے گناہ پہ کریں گے، گناہ کرتے چلے جائیں گے تو پورا دل اس کا کیا بن جاتا؟ سیاہ بن جاتا۔ تو صحابہ کرام پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پہ اگر زنگ لگ گیا تو دھونے کی بھی کوئی کیفیت ہے ہماری، دھونے کا بھی کوئی ذریعہ ہے ہمارا؟ تو بولے ہاں ضرور۔ کیا کرو تم؟ موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت قرآن کثرت سے کرو۔ تو ظاہر بات ہے رمضان میں ہم کیا کریں گے؟ اپنی موت کو بھی کثرت سے یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سنہری موقع دیا، پتہ نہیں رمضان کے بعد مجھے پھر موت کتنے دن کے بعد میری ہونے والی ہوں مجھے نہیں پتا، کہ رمضان کیسے گزاروں گی میں کہ میرا زندگی کا آخری رمضان ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کو سناتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنائے تھے۔ کیا سنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلے قوم میں ایک شخص تھا، اس سے کتنے قتل ہوئے تھے؟ 99 قتل ہوئے تھے۔ اتنا پریشان تھا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ میرے سے 99 قتل ہوئے، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ تو وہ فلاں شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو کہنے لگا اچھا تم سے 99 قتل ہوئے ہیں، تمہاری توبہ کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس نے تلوار لیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور پھر اب اس کے دل میں پھر بے چینی ہے، اب کتنا قاتل ہے یہ؟ 100 لوگوں کا قاتل ہے، سب سے پوچھتا پھرتا ہے کہ بتاؤ کہ میری توبہ کی صورت کیسی ہو؟ تو اس کو لوگوں نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس تم جاؤ۔ تو فلاں عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور تمہاری توبہ کی صورت ہے۔ جس بستی میں تم رہتے ہو وہ گناہگاروں کی بستی ہے، وہ بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، نیکوکاروں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو راستے میں وہ جاتا رہتا کہ کیا ہوتا؟ اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب کے فرشتوں کو بھیجتے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ جنت کے فرشتوں کو بھیجتے، جہنم کے فرشتوں کو بھیجتے، اور دونوں میں کیا ہوتا؟ ڈائلاگ ہوتے رہتے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس کو ہم جنت میں لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے تو یہ جہنم میں جائے گا۔
جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ تو ایسی راہ قبول کر لیا تھا، اس ایسے راستے پہ چل رہا تھا جو جنت کی طرف جانے والی تھی، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، حکم بنا کے بھیجتا کہ فیصلہ کرو ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں۔ تو کیا فرشتہ ہوتا، فرشتہ کیا کہتا، جو یعنی جورسپروڈنس دینے والا ہوتا، وہ کہتا ہے کہ دوری ناپی جائے جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا، دوری ناپی جائے جہاں سے وہ چھوڑ کے نکلا تھا۔ حدیث کا مفہوم یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا وہ زمین کو بولتے کہ اللہ تعالیٰ تو سکیڑ جا، چھوٹی ہو جا، تو زمین چھوٹی ہو جاتی، اور جہاں سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ بولتے اس کو زمین کو کہ تو لمبی ہو جا، تو زمین لمبی ہو جاتی، تو پھر وہ کہاں چلا جاتا، وہ جنت میں چلے جاتا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بنے، انشاءاللہ تو ہم کیا بنے، جنت کے مستحق بنے۔ اب روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا، گانے ہیں، ٹی وی ہے، گالی گلوچ ہے، تان ہے، چغلی ہے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ زمر کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں کے پر ظلم کیے، جو گناہ کیے، ان لوگوں کو سنا دو، کیا سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کام کیا ہے تمہارا، پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آئیے دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کیا پھر ہمارا یہاں پہ، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ہماری کبھی ہماری بات نہیں سنتے، تو جب آتے مما بلکہ تو ہم کیا بولتے، جاؤ 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 ہم آپ کے مما نہیں ہیں، یا کیا بولتے آپ ہماری بیٹی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی کیا فرما رہا، یا عبادی، اے میرے بندو، تم نے گناہ کیے کوئی بات نہیں، میں سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دوں گا، لیکن اب تمہارا کام کیا ہے، پلٹو، تم کس کی طرف پلٹو، میری طرف تم پلٹو۔ سبحان اللہ، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم من صائم لیس له صیامہ الا الظمأ وَكَم مِّن خَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا التَّسَحُرُ، کتنے ہی بدقسمت روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے کے سوا بھوک پیاس سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور کتنے تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی تراویح کے سوا جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ظاہر بات ہے ان کو تراویح نہیں ملتی، بلکہ کیا ملتا، جاگنا ملتا، بھوکے پیاسے رہتے وہ لوگ، روزے کا ثواب ان کو نہیں ملتا۔ اس لیے ہم کیا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا ہم کیا کرنے والے بنے، دن کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے والے بنے، اور رات کو بھی اطاعت میں گزارنے والے بنے۔ جہنم سے پناہ مانگنا ضروری ہے ہمارے لیے اس مہینے میں، اللہ سے مغفرت مانگنا ضروری ہے، جنت کا سوال کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یقال صاحب القرآن، اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اقرا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیہ تقرؤها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے فرماتے ہیں، اقرا، پڑھو، ورتقی ورتل، چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جیسے دنیا میں تم ترتیل سے قرآن پڑھتے تھے، بالکل اسی ترتیل سے تم قرآن پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فإن منزلک، پھر تمہاری منزل کیا ہوں گی، عند آخری آیتی تقرؤها، جو آیت تم آخری پڑھیں گے اس پہ تمہاری منزل ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہتا ہے کہ حفظ بھی کرو، سمجھ کے پڑھو، سوچ کے پڑھو، قرآن کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں کو منور کرو۔ تو قرآن کس لیے آیا، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آیا، ہم قرآن پڑھنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ذکر کی بھی بڑی فضیلت ہے، ذکر کرنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے والے بنے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، اسے بھی ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پر اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس سے پکارو، فدعوہ بہا، کہ اللہ کے نام لے کے تم پکارو، یا حی یا قیوم، بہت پاورفل نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں اعظم ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء میں یہ دعا آئی ہے نا، یونس علیہ السلام کی، وہ بھی پڑھیں، وہ بھی بہت پاورفل دعا ہے۔ سید الاستغفار پڑھیں، سبحان اللہ بحمدہ، جو کوئی 100 مرتبہ پڑھتا سمندر کے جھانک کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ تسبیح فاطمہ کریں، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز الحمدللہ۔ آپ کو میں بار بار اپنی کلاسز میں بھی بتاتے رہتی ہوں نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی بیت المعمور کے پاس، تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی،
کہ جا کے اپنی امت کو بول دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، مس کی بنی ہوئی ہے. جب تمہاری امت سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے نا تو ظاہر بات ہے ان کے لیے کیا لگے گا، جنت میں ایک باغ لگے گا، اس کی ہریالی ہری بھری ہوتی چلی جائے گی. تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ذکر کرنے والے بنے. آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے تو پورے ذکر ختم پوری عبادت ختم ہو جاتی، لیکن کیا چیز ایک بچتی، ذکر بچتا. تو انشاءاللہ جنت میں کیا کریں گے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنا، ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سورہ یونس میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جو چیزیں تم جمع کرتے نا اس سے بہتر کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قل بفضل اللہ، کہو کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اس کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا کہ قرآن آگے تو تم کیا کرو، خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے دیا، قرآن دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیسی ہوتی نا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہے تو پورے رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلی یا تیسری تاریخ کو صحف عطا ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام کو 12 یا 18 کو زبور دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان کو تورات دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو 12 یا 13 کو دی گئی تھی. اس طریقے سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا دیا، قرآن دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب ظاہر بات ہے کہ ہم جب گھروں میں جمع ہو کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سکینت گھیر لیتی ہے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس سے اچھی محفل میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے. یقین کیجئے کہ اب یہ محفل جو ہماری ہو رہی ہے، فرشتے جب یہ محفل ختم ہونے کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے تم آ رہے ہو، فلاں جگہ جو ہے سے آ رہے ہیں. تو جب ہم محفل میں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو محفل میں یاد کرتے ہیں. اس سے اچھی محفل میں یاد کرتے ہیں. کون سی محفل، فرشتوں کی محفل. اگر دل میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے رب ہمارا. ہمارا منہ تو دیکھیے کہ اس لائق ہیں ہم کہ ہمارا رب ہم کو یاد کرے، لیکن جب ہم یا اللہ کہتے تو اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے بندے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا نازل کرے، قرآن نازل کرے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. کہ جو کوئی، شہر رمضان کون سا ہے، خالی رمضان نہیں بولو اس کو، شہر رمضان بولو، عزت دے کے بولو رمضان کو کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے. یہ مہینے کو سلیکٹ کیے اللہ تعالیٰ قرآن کو دینے کے لیے امت محمدیہ کو. کیا ہے یہ قرآن، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اگر دنیا میں اگر ہدایت مل سکتی تو ہم کس سے مل سکتی، قرآن سے مل سکتی. وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ایسی ہے حق اور باطل کا کسوٹی ہے، کھول کے رکھ دیتی حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے. تو ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ مل گیا تو تم کیا کرو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کہ رمضان میں کم کھانا چاہیے اور کم سونا چاہیے. او آنٹی یہ کیا بات بول رہے آپ، یا بہنیں ہوں گی تو سالے بہن آپ کیا بول رہی ہے کہ کم سونا. ظاہر بات ہے کم کھائیں گے تو کم سوئیں گے، اگر زیادہ کھائیں گے تو پھر زیادہ سوئیں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کو کیا کرنا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کیا فرماتے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے اور جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا فرماتا ہے، کیسا خرچ کرے وہ لوگ، سرا وعلانیہ، چھپا کے بھی خرچ کرے دکھا کے بھی. تو کیسی تجارت کرے وہ کہ وہ تجارت میں کبھی بھی کیا نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا. تو افراط و تفریح سے بچنا چاہیے، ایکسٹریمز پر نہیں جانا چاہیے انسان کو نا. اگر ہم الف لام میم بھی اگر ہم پڑھیں گے تو کتنے نیکیاں مل جائیں گے ہم لوگوں کو، 30 نیکیاں مل جائیں گے. سبحان اللہ. تو کھانے پینے میں بھی کیا ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. ٹائم زیادہ زیادہ نکالیں ہم لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسی قسم کھایا قرآن میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو کیا کرے، ذکر کی تلقین، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ جو الذین یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
کھڑے ہو کے بھی کرتے، بیٹھ کے بھی کرتے، اپنے پہلوؤں پہ بھی کرتے، کروٹوں پہ بھی کرتے، اور کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے، اللہ آسمان کیسے بنایا، اللہ زمین کیسے بنایا، سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ غور و تدبر کرنے والا بنایا، کیونکہ جو لوگ غور و تدبر کرتے وہ لوگ، ان کو جو ہے عبادت کئی کئی سال کی عبادتوں سے بہتر ہے کیا؟ غور و تدبر. اللہ تعالیٰ خود فرماتا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل کرا اس کو. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں کے اوپر جو خفل چڑھے ہوئے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، فانذر اٹھو اور خبردار کرو. تو ہمارے پر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کس سے ڈرانا ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے. اور کس کی دعوت دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تعلیمات تو بہت بہت ہیں لیکن مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے تاکہ میں کر سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان کو ہمیشہ تر رکھو. کس سے تر رکھو؟ اللہ کے ذکر سے تم تر رکھو. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم کہ روزے جب ہم رکھیں تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع عنک اذى الجار وليكن عليك وقار وسکینۃ ولا يكن قوم صومک ويوم فطرک سواء. اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے کان، آنکھ اور آپ کی زبان کو جھوٹ اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آپ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں، اور آپ پر وقار اور سکون ہونا چاہیے. نیز آپ کے روزے اور افطار کا دن ایک سا نہ ہو. اب افطار ظاہر بات ہے روزے میں ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ غصہ آ رہا، کبھی یہ پٹک کرے وہ پٹک کرے. نو نو نو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزے میں روزہ آپ کو کیا سکھا رہا؟ صبر سکھا رہا. بچوں کو مار رہے، نو نو نو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم خواتین ہیں، ہم خود ایک صبر کا مظاہرہ کریں، بچوں کے لیے ہم رول ماڈل بنے، ایک نمونہ بنے. تو نارمل ظاہر بات ہے افطار کا دن ہے ہمارا، یہ روزے کا دن ہے ہمارا، تو کیسا رہنا چاہیے؟ صبر سے گزارنا چاہیے اور پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. پھر سحری کی تاکید بھی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تاکید کرے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامی و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں کس چیز کا فرق ہے؟ کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور ہم کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاؤں میں سحریاں کہ بغیر سحری کھائے کے روزہ رکھتے تھے، بغیر سحری کھائے کے لگاتار روزہ رکھتے تھے، اور امتیوں کو منع کرے نہیں آپ کو سحر کھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سحری کھائے بغیر آپ روزہ رکھتے؟ میرے رب مجھے کھلاتا ہے. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کھلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا تھا. سحری میں اگر ہم کھائیں گے تو کس سے مدد ملیں گی؟ ہم کو روزہ رکھنے کے لیے مدد ملیں گی. اگر ہم دوپہر میں تھوڑی دیر کے اگر سو جائیں گے تو تہجد پڑھنے کے لیے ہم کو مدد ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹیوز بھی بتا رہا ہم کو کہ بھوک سے اگر تم کو بچنا ہے تو ظاہر بات ہے کیا کریں گے؟ آخری وقت ہم کھائیں گے. تو کتنا پہلے کھانا چاہیے؟ تو 2 اذانیں ہوتی تھی، عبداللہ ام مکتوم، بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک مؤذن کے اذان پہ لوگ کھانا شروع کرتے تھے اور ایک مؤذن کے اذان پہ کھانا کیا کرتے تھے؟ لوگ بند کر دیتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ضرور سحری کھانا چاہیے. وبالاسحار هم يستغفرون، کہ سحری کے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، ضرور پڑھنا چاہیے. ازبا ارباز بن ساریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ مجھے سحری کے لیے بلایا اور کہا حلم الی غداء المبارک. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سحری کے لیے بلائے اور بولے کہ کھاؤ، سحری کا کھانا کیا ہے؟ مبارک ہے. اب ظاہر بات ہے بغیر کھائے کے نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ضرور کھانا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا آتی ہے. نعم السحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کس سے ہو سکتی ہے؟ کھجوروں سے بھی ہو سکتی ہے. تو ماہ رمضان میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ سحری ضرور کھانا چاہیے، بغیر سحری کے روزے نہیں رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ثلاث من اخلاق نبوہ تعجل الافطار، 3 چیزیں اخلاق نبی میں سے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ کہ جلدی سے افطار کرنا، وتاخر السحور، اور سحر اخیر میں کرنا، اور جلدی سے کیا کرنا؟ افطار کرنا. اور جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر کون سا ہاتھ رکھنا؟ رائٹ ہینڈ رکھ. ودال یمین ان شمالی فی صلاح، جب نماز پڑھیں گے تو اخلاق نبویہ میں سے کیا چیز ہے؟ جلدی افطار کرنا، دیر تک سحر
کرنا اور نماز پڑھے تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر کیا کرنا، رائٹ ہینڈ کو رکھنا. تو کیا ہے یہ کھانا، سحری کا کھانا کیا ہے؟ مبارک کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سحری کھانے والے بنا. اور بعض لوگ جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے نا، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے رکھا کرو، کیونکہ خواہشات کو کچلنے والی چیز کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ رمضان کیا ہے؟ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان شہر غفران، رمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. بڑے گناہوں سے بڑے بچیں گے اگر ہم، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریے نا ان چیزوں کے اوپر، تو پتا چلے گا کہ رمضان جانے کے بعد میں اب کتنے گناہ ہم لوگ کیے، آنکھوں کے کتنے گناہ ہوئے، ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوئے. اب نیکسٹ رمضان آ رہا ہے تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ چھوٹے گناہ جو بھی ہوئے رمضان دو رمضانوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه. جو رمضان میں رات کا قیام کرا تو اس کے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ معاف فرما دیتے. سبحان اللہ. للصائمین والصائمات. روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے عورتیں، اعد اللہ لهم اجرا عظیما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. وبالاسحار هم یستغفرون. تو اب ظاہر بات ہے عورتوں کو یہ ہوتا کہ ارے سحری بھی دینا ہے، روٹی بھی بنانا ہے، مجھے کھانا بھی گرم کرنا ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، بچوں کو بھی اٹھانا ہے. تو یہ سوچیں ہم کہ ہم اپنی نماز تہجد کی جلدی سے پڑھ لیں اور پھر سحری میں استغفار کرتے کرتے جو بھی دسترخوان بچھانا ہے، دسترخوان پہ لا کے رکھنا ہے، بچوں کی مدد لے سکتے، بچوں کو بھی تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیے تاکہ بچے بھی تہجد پڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے بارے میں کیا فرماتا؟ افضل الصلاۃ بعد الفریدہ الصلاۃ اللیل. فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے. ينزل الله تعالی الى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر اولئک اللیل الآخر یقول من ذا الذی یدعونی فاستجب له من ذا الذی یسائلنی فأعطیت من ذا الذی یستغفرنی فغفر له حتی یطلع الفجر. جب تک کہ فجر نہیں ہو جاتی، جب تک اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ آسمان آخری جب رات بچ جاتی تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے اور کہتے ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے استغفار کو قبول کروں. اور کب تک ہوتا یہ؟ حتی یطلع الفجر، جب تک کہ فجر نہیں ہو جاتی. جب تک تو کیا کریں ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں. چلو ہم لوگ سب مل کے کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا پڑھ کے آؤ، تھوڑا کام کرو، میں ذرا پڑھ کے آتی ہوں، تھوڑا کام کر لیں. اس طریقے سے مل بانٹ کے کرنے سے بھی کیا ہوتا؟ کام ہمارے آسان ہو جاتے ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ والارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو رمضان کیا ہے؟ صبر کرنے کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ انما یوفی الصابرون، کہ اللہ تعالیٰ بھرپور بدلا دیں گا صبر کرنے والوں کو. اجرهم بغیر حساب، ان کا اجر کیا رہے گا؟ اتنی بے حساب اللہ تعالیٰ دیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی جزیتم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. انی جزیتم، کہ ان کا کیا ہے، میں کیا جزا دوں گا ان کو؟ الیوم، قیامت کے دن، بما صبروا، کہ وہ لوگ صبر کرے، انہم هم الفائزون، کہ کامیاب ہو گئے وہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من الفائزین، رمضان کے فائزین میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما. اور ہر مہینے کے اگر ہم 3 روزے رہیں گے نا، خاص طور پہ 13 14 اور 15 کا روزہ، تو ہمارے دل کے سینے کو جو ہے وہ دور کرتا. صوم شہر الصبر فثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبنا وہر صدر. اور یہ 13 14 15 کے اگر ہم روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ہمارے سینے کے کینے کو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہم 13 14 15 کے بھی روزے رکھنے والے بنے. اب دیکھتے ہیں افطار کے بارے میں. افطار جلدی کرنا چاہیے. امت اچھی حالت پہ رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی. ان سہل بن سعد رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر. لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. تو افطار کی چیزیں جو بھی آپ کے آئٹم سے لا کے پہلے سے رکھ لیجئے. جیسے اذان ہوئی اس سے 15 منٹ پہلے کیا کریے آپ؟
دعا میں لگ جائیے، کم جتنی آگے آپ بیٹھ سکتے بیٹھیے، الحمدللہ ایٹ لیسٹ 15 منٹ پہلے تو افطار سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کے ابھی ہم لوگ آیت تلاوت کریں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہیں؟ اذا سالک عبادی فانی قریب، رب کتنی دور ہے ہمارا، دور ہے یا قریب ہے؟ زور سے آواز کر کے دعا کریں یا ہلکی آواز کر کے دعا کریں؟ تو بتا دو میرے بندوں کو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو افطار سے پہلے جو بھی ہم دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا۔ حدیث میں کیا تھا؟ ثلاث دعوات لا ترد، مستجاب ہے، کیا ہے وہ؟ نمبر 1 دعوت مظلوم، اگر مظلوم اگر دعا کرا تو اس کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا، اور کیا؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا، دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ قبول فرماتا۔ تو ہم کو ضرور کیا کرنا چاہیے؟ افطار سے پہلے ضرور دعا کرنا چاہیے، مسواک بھی کرنا چاہیے ہم کو، رمضان میں مسواک کی بھی عادت ڈالیے۔ اور جب ہم کھجور سے روزہ کھولنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ کھولتے تھے؟ اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فان لم تجد تمر فعلى الماء فان الماء طهور۔ کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے کھولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ؟ کچی پکی کھجوروں سے کھولتے تھے، اگر وہ نہیں ہوتا تو خشک کھجوروں سے کھولتے تھے، اگر وہ بھی نہیں ہوتا پانی سے کھولتے تھے۔ کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فان الماء طهور، تو پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو سحری کھانے میں برکت ہے، اس طریقے سے جلدی سے افطار کر لینا۔ اب یہ بھی بات پتہ چلتی کہ کیا پڑھنا چاہیے افطار کرتے وقت؟ تو جو دعائیں ہم کو سننے سے ثابت ہیں وہی دعا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کر کے کھجور کھاؤ، پھر کیا بولو؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، رگے تر و تازہ ہو گئے، اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا لگتا نا افطار سے پہلے پورے رگے میری ڈرائی ہو گئی، حلق خشک ہو جاتا، بلکہ فجر کی نماز جب ہم پڑھتے جبھی سے محسوس ہونے لگتا کہ حلق خشک ہو گیا، لیکن پھر بھی جب ہمت کر کے روزہ رکھتے ہیں تو ایسے آسانی سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھا دیتا، بلکہ 30 روزے اللہ تعالیٰ رکھا دیتا۔ ہم لوگ بولتے نا رمضان آ رہا پتہ نہیں 30 روزے رکھ سکتی ہوں میں، نہیں رکھ سکتی ہوں، لیکن دیکھتے دیکھتے 1 روزہ، 2 روزہ، فرسٹ اشرا گزر گیا، سیکنڈ اشرا گزر گیا، تھرڈ اشرا گزر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ 30 روزے رکھوا دے۔ ارے پتا ہی نہیں چلا کہ 30 روزے کیسے ہو گئے میرے، ہم ہی لوگ بولتے ہیں، لیکن ڈرتے کیا ہم لوگ؟ ارے پتہ نہیں 30 روزے کیسے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے روزے آسان کر دے گا ہمارے لیے۔ اور کیا دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ افطار کرتے ہو؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، الہی میں تجھ سے تیری اس رحمت کے ذریعے سے درخواست کرتا ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے، حسن المسلم میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ تو کھجور سے، پانی سے روزہ کھولنا، نمک سے روزہ نہیں کھولنا، کیونکہ نمک سے روزہ کھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو نمک سے کیا نہیں کھولنا چاہیے؟ روزہ نہیں کھولنا چاہیے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی کیا کرتی؟ روزے دار کے لیے دعائیں کرتی، سبحان اللہ۔ اب روزوں کو، دوسروں کو روزہ افطار کرانے کا بھی بہت ثواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیسے روزہ کرائیں؟ بولے کوئی بات نہیں، کھجور سے بھی کرا سکتے ہیں آپ، لسی کے ایک گھونٹ سے یا پانی سے بھی کیا کر سکتے ہیں ہم؟ افطار کرا سکتے ہیں۔ تو افطار کرانے میں کے بھی کیا ہے؟ بڑا ثواب ہے۔ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیء، صائمی شی'a۔ اللہ کے رسول کیا بولے کہ اگر قدرت ہے تو کیا کرو تم؟ کسی کو ایک لسی پلا دو، گھونٹ پلا دو، اور جب افطار کریں ہم کسی کے پاس جا کے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ، افطار کرتے رہے تمہارے یہاں روزے دار، اور کھاتے رہے تمہارا کھانا نیک لوگ، اور دعائیں کرتے رہے تمہارے لیے اللہ کے فرشتے۔ تو ظاہر بات ہے ہم اگر کسی کے پاس اگر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو روزہ کھلوا رہے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو کسی کو روزہ اگر کھلوائے تو بھی کتنا ثواب ملے گا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور روزہ کھولنے والے کے اجر میں کوئی اللہ تعالیٰ کیا نہیں کریں گے؟ کمی نہیں کریں گے۔ تو سمندر کی مچھلیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ رمضان تو ہے ہی صبر کا مہینہ، محنت زیادہ کراتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ اجر زیادہ زیادہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں لوٹنے والے بنے۔ اب روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ بالغ، یعنی who reaches puberty، عقل مند، پاگل نہیں ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، صحت مند، کیونکہ بیمار اگر ہیں تو ظاہر بات ہے کیا ہے؟ روزے کی رخصت ہے، اور مقیم ہونا چاہیے۔ ٹریولنگ اگر کر رہا تو پھر روزے کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے ساقط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہو کہ سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ تو ظاہر بات ہے روزہ
اگر بہت لمبی مسافت ہے تو روزہ چھوڑیں گے، اگر چھوٹی مسافت ہے چند گھنٹے میں پہنچ جاتے تو روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ چھوڑے، لیکن چھوٹی موٹی نزلہ کھانسی زکام ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پر تھے تو کیا کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتح مکہ کے سفر پہ نکلے تھے تو ہاتھ میں گلاس اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سامنے پانی پی لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں مشقت اگر ہے تو پھر روزہ کیا کرے انسان؟ توڑ دے تو زیادہ اچھا ہے اس کے لیے۔ اب دیکھیں گے روزے کے معنی کیا ہے لغت میں، اگر ہم دیکھیں گے مطلق رک جانے کے نام جو ہے وہ کیا ہے؟ صوم ہے۔ شریعت میں کھانا پینا اور مجامعت اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ وہ صوم ہے، روزہ ہے۔ حیض والی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھنا کیونکہ ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر حاملہ عورت ہے ظاہر بات ہے اس کے لیے اگر مشقت ہو رہی روزہ رکھنے میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اس طریقے سے دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو اگر وہ بھی اگر مشقت محسوس کرتی ہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے روزے میں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کو چاق اور چوبند ہونا چاہیے، فریش محسوس کرنا چاہیے۔ نہانے کی حاجت ہے نہا لیجئے، تیل لگا کے کنگھی کرنا ہے کنگھی کر لیجئے، پانی اگر روزے میں سختی محسوس ہو رہی گرمی محسوس ہو رہی پانی اپنے سر میں ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سفر میں جب ہم جائیں گے تو ظاہر بات ہے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ چھوڑنا چاہیے۔ مشقت والا سفر ہے تو ایک مرتبہ سفر میں کیا ہوا، ایک آدمی جو ہے بہت حیران پریشان ہے، لوگ پنکھا کر رہے اس کے اوپر، کیا ہوا اس کو؟ یہ روزے سے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے مشقت والا سفر ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی سفر میں بعض لوگ روزہ رکھتے تھے، بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے، تو روزہ رکھنے والا نہیں رکھنے والے کے اوپر کیا نہیں کرتا تھا؟ ملامت نہیں کرتا تھا۔ اب آئیں گے بڑھاپے کے لیے بھی کیا ہے؟ رخصت ہے، لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے بڑھاپے کی وجہ سے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فدیہ دینا چاہیے، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے زیادہ اگر لمبی بیماری ہے ٹھیک ہونے کے امکانات نہیں ہے تو بھی کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، تو ظاہر بتانا جتنا بنتا 2 مسکین کو کھانا کھانے کا اتنا آپ دے دیجیے۔ اور روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ریان۔ آئیے حدیث سناتی ہوں۔ ان فی الجنت بابا یقال له ریان یدعى یوم القیامت یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یتما۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان فی الجنت باب، جنت کے بہت دروازے ہیں نا، باب صلاح ہے، باب جہاد ہے، اس طریقے سے اور ایک دروازہ کون سا ہے؟ باب ریان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یدعا یوم القیامتی، تو ظاہر بات ہے پکارا جائے گا قیامت کے دن، یقال این الصائمون، کیا پکارا جائے؟ کہاں ہیں روزے دار؟ جو اللہ کے خاطر روزہ رکھتے تھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ لمن کان من الصائمین، جو کوئی روزے دار ہوں گے، دخلہ کہ وہ داخل ہو جائیں گے۔ ایسا بڑا دروازہ ہوگا کہ کوئی بھیڑ رش نہیں ہوگا، سب لوگ اس سے داخل ہو جائیں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو کبھی بھی کیا نہیں لگے گی؟ پیاس نہیں رہی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم جعلنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں سے بنا دے ہم کو جو باب ریان سے جو ہے داخل ہوں گے۔ ابو بکر کی تو خوش قسمتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ان کو کہ 8 دروازوں سے ابو بکر تم جو ہے وہ داخل ہو جاؤ گے۔ یا محمد من ادرکو شہر رمضان فماتا فلم یغفر لہو فادخل النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کروائے تو کیا ہے اس کے پر؟ ہلاکت ہے، بد دعا دے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ایک مرتبہ ممبر شریف پہ تشریف فرما تھے، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے، کیا فرماتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، پہلی سیڑھی پر رکھے قدم تو کیا بولے؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو بولے آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین۔ تو ظاہر بات ہے جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے کہ آمین بولو۔ تو کیا بولے؟ یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات، جو رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا انتقال ہو گیا، لم یغفرو، اور مغفرت اگر نہیں مانگا تو فادخل النار، تو کہاں پر جائے گا وہ؟ جہنم میں جائے گا۔ تو رمضان میں ضرور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا چاہیے۔ اور ایک بات کیا ہے یہاں پہ کہ جبرائیل علیہ السلام کیا دعا دے رہے؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں ماں اور باپ کو پائے اور ان کی مغفرت خدمت کر کے نہ کر لیے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو ظاہر بات ہے کیا دعا کرے جبریل، اور آمین کون بول رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس رمضان میں خاص طور پہ بچیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ یہ موقع پھر آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ چلی جائیں گی تو یہ خدمت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے کیا کما لو؟ جنت کما لو، کیونکہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ اور تیسری چیز کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا کر رہے تھے جبریل؟ بد دعا کر رہے تھے اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور کیا نہ کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بات ہے کہ ہم کیا کہیں
جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنے والے بنے ہم لوگ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے بنے۔ حیض والی عورتیں جتنے روزے چھوڑ دیتی ہیں تو کاؤنٹ کر کے رکھ لیں، جتنے ان کے چھٹے بعد میں کیا کر لے، اس کو کمپلیٹ کر لے، کیونکہ روزے معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے لیکن روزے معاف نہیں ہے۔ روزے خوروں کا عبرتناک انجام۔ آئیے دیکھتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے۔ فرماتے سنا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑ کر مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور کہا کہ چڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا، سہولت پیدا کی، میں چڑھ گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر شدید چیخیں سنی۔ یہ آوازیں کیسی؟ یہ چیخ جہنمی کی ہے۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا لوگ الٹے لٹکے تھے، جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، خون بہ رہا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے ٹائم پہ روزہ کھولنا چاہیے، دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ من ساما، کہ جو کوئی روزہ رکھا کس کے لیے؟ یورائی، من ساما یورائی فقد اشرکا، روزہ دکھاوے کے لیے رکھا تو پھر اس نے شرک کیا۔ من صلی یورائی فقد اشرکا، اگر نماز پڑھا دکھاوے کے لیے تو شرک کیا۔ من تصدق یورائی فقد اشرکا، صدقہ خیرات کرا تو دکھاوے کے لیے، اس کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں کہ کھانے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو صابر روزہ دار کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو کوئی کھانا کھا کے الحمدللہ کہتا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے روزہ دار کا اجر اس کو دیتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد ضرور کیا کہیے؟ الحمدللہ کہیے۔ تو شرک کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ما من عبد صوم یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، جو ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اور جہنم کو 70 سال کی مسافت دینے۔ جو بھی روزہ دار ہے اللہ تعالیٰ کتنی دور رکھتے ہیں اس کو؟ 70 سال چل کے جائے، 70 سال چل کے جائے تو کہاں تک جاتا؟ اتنی دور جو ہے اللہ تعالیٰ کس کو رکھتے ہیں؟ اس شخص کو رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ ہماری مسجدوں میں کس کا اہتمام ہوتا ہے؟ تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیاں اگر جانا چاہ رہی اگر مسجد کو تو ان کو نہیں روکنا چاہیے، ان کو جانے دینا چاہیے۔ لیکن عورتیں پابندی کرنا چاہیے کس کی؟ پردے کا۔ خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے عورتوں کو، خوشبو لگا کے جا رہے، نو نو نو، گھر سے باہر نکلے تو عورتوں کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے، زور زور سے آوازیں نکال کے بات کرے، ایسے بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خوب بھڑکیلے برقعے پہن کے جاتا ہے، ایسے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سوبر برقعے پہن کے جانا چاہیے جس سے آپ شریف زادیاں محسوس ہو۔ اور جو کوئی رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا، پھر فجر بھی اگر جماعت سے پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا لکھ دیتے؟ پورے قیام کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے جو شخص کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو ظاہر بات ہے اچھے اخلاق اگر رکھیں گے تو کیا ہے اس کا ثواب؟ ان کو روزہ رکھنا دن میں اور رات میں کیا کرنا؟ قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہم کو۔ کیوں؟ اس لیے علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من قبلکم ہوا قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ تہجد ضرور پڑھو کیونکہ وہ تم کو صالحین کی روش ہے۔ صالحین پڑھتے تھے، یہ ہمارے لیے رب کا قرب کا ذریعہ ہے اور ہمارے گناہوں کو کیا ہے؟ مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ تو ضرور تہجد کا اہتمام کیجیے انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں صدقہ خیرات پر۔ صدقہ خیرات بھی زیادہ زیادہ کرنا چاہیے۔ لا تبطل الصدقات بالمن والاذى، خیرات تو کر دے رہے پھر بعد میں دکھ دے رہے، احسان جتا رہے، تو ایسی خیرات کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بیواؤں کے ساتھ اگر یعنی ہمدردی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ لوگ، تو یہ کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوتی تھی، کیسی خیرات کرتے تھے؟ تیز چلنے والی ہوا کی طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ جبریل آ کے آپ کے پاس قرآن پڑھا کے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، نبی کو پڑھاتے تھے، یعنی جبریل پڑھتے نبی سنتے، نبی پڑھتے جبریل سنتے۔ اور جب وصال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 2 مرتبہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو۔ تو جبریل جب جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیرات کرتے؟ جیسے تیز چلنے والی ہوا کی طرح جو ہے کیا کرتے؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
مانگنے والا آیا تو کیا کرو اس کو مت جھڑکو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم کو تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ انفاق اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے. زکوٰۃ بھی اس مہینے میں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں کام کریں گے تو زیادہ ثواب ہے. میں بتائی نا آپ کو نیکیوں کی سے لگی ہوئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، لا ولا ينفقون في سبيل الله، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا. جس طریقے سے استری کرتے نا، اس طریقے جیسا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے جسموں پہ استری چلائے گا اللہ تعالیٰ، آگ لگائے گا اللہ تعالیٰ. ان کے پیٹھوں کو، ان کی پشتوں کو جو ہے داغ دیا جائے گا. بولیں گے یہ جمع کر کے رکھے نا تو یہ تمہاری سزا ہے کیونکہ تم جمع کر کے رکھے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے ہے. آئیے ایک عورت کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا تو زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں دیتی ہوں. تو کیا تو پسند کرے گی کہ کنگن کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے اور تجھے پہنایا جائے؟ تو فوری نکال کے وہ کنگن کس کو دے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ہم کو؟ زکوٰۃ کا نصاب دیے. 1/40 دینا چاہیے. اگر وہ ایگریکلچر لینڈ ہے اگر اس کو تو اس پہ ذرا زیادہ زکوٰۃ ہوتی ہے، 1/10 ہوتی ہے. تو جو کراپس آتے ہیں نا جیسے دھان، گیہوں، جوار وغیرہ، تو ایسے اس پہ کیا دینا چاہیے؟ 1/10 دینا چاہیے. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جب خبر میں وہ شخص پہنچ جاتا ہے تو ایک ازدہا مسلط ہو جاتا ہے. مال قیامت میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اژدہے کا روپ لے لیتا ہے، ایک سانپ کا روپ لے لیتا ہے. مال قیامت کے دن زہریلا سانپ کی شکل اختیار کرے گا. سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ سانپ کے سر پہ کیا ہوں گے؟ 2 سیاہ نقطے ہوں گے. گلے کا توغ بنے گا، دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو ظاہر بات ہے مال کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. مسجد بنوا سکتے ہیں ہم لوگ، یہ کنواں کھدوا سکتے ہیں، بورویل لگا سکتے ہیں، یہ طالب علم کی فیس ہم لوگ دے سکتے ہیں، مسافر خانہ بنا سکتے ہیں. یہ سارے اچھے اچھے کام ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں اور مال اور پڑوسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ، ان غلطیوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے. تو کس کس کو دینا چاہیے زکوٰۃ؟ سب سے پہلے ہے للفقراء، فقیروں کو دینا چاہیے. اور کس کو چاہیے؟ مساکین کو. 8 اللہ تعالیٰ جو ہے بتایا کہ 8 لوگوں کو تم زکوٰۃ دے سکتے. تو 8 لوگوں میں کون کون ہے؟ فقراء، فقیر لوگ ہیں. مساکین جن کی آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، ان کو ہم لوگ دے سکتے. عاملین جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جن کو اپوائنٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. تالیف القلوب، دلوں کو نرم کرنے کے لیے تاکہ وہ اسلام کے اندر آ جائے. اسلام کے اندر جو ہے لانے کے لیے ان کی ہیلپ کر کے، ظاہر بات ہے ان کی جو پریشانیاں ہیں تو ہم پیسے سے ان کی مدد کریں گے، پھر ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ لوگ مسلمانوں کے زمرے میں آ جائیں گے. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہم خرچ کرتے ہیں. قرضداروں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ قرضداروں کو دینے کا بھی بڑا ثواب آیا ہے کہ ان کو مہلت بھی دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کی گھٹن سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے اچھے نیکیوں کے کام ہم کو بتائے نا. یتیم کی کفالت بھی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو یتیم کی کفالت کرے گا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہیں گا. تو بیچ کی انگلی اور اپنی شہادت کی انگلی بتا کے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. آئیے اب بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. ہم کل دورہ قرآن میں ہم لوگ پڑھے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لوگو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دے دو. ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا. اللہ کے رسول میرا پسندیدہ ہے، یہ لے لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا تھا؟ خیبر کی جو زمین آپ کے پاس آئی تھی. اللہ کے رسول جتنے بھی میں چیزیں پوزس کرتا ہوں سب سے بیسٹ مال جو ہے وہ خیبر کا ہے، آپ لے لیجئے. سبحان اللہ، پیاری پیاری چیزیں لا کے اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ بولتا کہ خراب سے خراب چیزیں چھانٹ کر دینے مت دو اللہ تعالیٰ کو، اچھی سے اچھی چیزیں دو اللہ تعالیٰ کو. اگر ہم کوئی دیا اگر ہم کو خراب چیز تو ہم کیسے لگتا، ہم کو لینا پسند نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں کیسے دیں گے ہم خراب چیزیں؟ تو خراب چیزیں مت دو، اللہ کی رحمتیں لوٹو، اللہ سے مغفرت مانگو. جہنم سے خلاصی پانے کا یہ مہینہ ہے. کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.
اللہم اجرنی من النار، سید الاستغفار پڑھو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کرو، جنت کا سوال کرو، جہنم سے بچو، پورے سال کی پلاننگ کرو کہ رمضان میں اللہ میں ایسے گزاری، بیچ کے دنوں میں کو بھی ایسے گزاروں گی، تو رمضان کی پلاننگ کرو کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اور رمضان کے بعد کی پلاننگ کرو، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ دیتے اللہ کے راہ میں پیسے وہ لوگ، لیکن پھر بھی کیا بولتے، ہم ڈرتے ہیں، نیکی کر کے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں بھی نیکیاں کر کے ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو نیکیاں کر کے ڈرنے والے بنو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کثرت سے جو ہے کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، کیونکہ یہ کلمہ کے اوپر ہی ہماری زندگی کو گھمانا چاہیے، اور مرتے وقت اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اسی کلمے پہ ہمارا جو ہے کیا ہو، وصال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پہ ہماری اس دنیا سے رخصتی نصیب فرما۔ اب دیکھتے ہیں قیام اللیل، بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ کیا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ اب شب قدر بھی کیا ہوتی ہے، آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، تو ہم کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اس دن نازل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھے کہ صحابیہ بہت رو رہی ہیں، تو صحابہ گھر پہ گئے ان کے، تو پوچھے کیوں رو رہی ہو، ایمن غالباً یہ تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہی ہے، تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ جبریل اب دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن آتے ہیں، ایک رات میں آتے ہیں۔ کون سی رات میں آتے ہیں؟ شب قدر کی رات میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اور کیا دعا کرنا چاہیے شب قدر کے دن؟ ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو ہم مجھے بھی معاف فرما دے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جس کے گھر میں تصویریں ہوتی ہیں تو پھر فرشتے نہیں آتے، کتا ہوتا ہے اس کے گھر میں تو فرشتے نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات بتانے کے لیے نکلے تھے، دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، شب قدر کی رات کب ہے بتا نہیں سکے، اور ہمیں حکم دیے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں، ساخ راتوں میں اس کی تلاش کرو، ہو سکتا کہ 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو۔ تو عقل مند لوگ کون کیا ہوتے ہیں؟ آخری 10 دنوں میں پوری کی پوری عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ شب قدر کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں سے جو بھی میں کھڑی ہوئی، جو بھی قدر کی رات ہے اس میں کیا کر دیتے مجھے قدر کا اجر عطا فرما دے۔ اللہم اجعلنا ممن یدرک لیلۃ القدر وعظیم الاجر۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو شب قدر سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا۔ تو ایک رات کی عبادت کتنی ہوتی ہے؟ 83 ایئرس اور 4 منتھس۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی لمبی لمبی عمریں تھی، خود قرآن میں ہم پڑھتے نوح علیہ السلام تبلیغی کی 950 سال تک، تو عمر کتنی تھی ان کی نوح علیہ السلام کی؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60 سے لے کے 70 سال تک ہے، تو ظاہر بات ہے کتنی شب قدر ہمیں ملے ہوں گی، آئندہ کتنی ملیں گی پتہ نہیں، ہم کیسے گزار دیے ہوں گے شب قدر کی راتوں کو۔ اب اس کا اہتمام کرنے والے بنے تاکہ ایک شب قدر کا ثواب کتنا ملے؟ 83 ایئرس اور 4 منتھس کا جو ہے ہم کو ثواب ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الاشهر الاواخر احیا اللیل وایقظ اهله وشوال ذرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب آخری عشر آ جاتا تھا تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور کمر کا بیلٹ ٹائٹ بن لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی فکر ہوتی تھی، ان کے پاس جا کے بولتے تھے اللہ تقومانی تصلیان، فاطمہ علی تم لوگ نہیں اٹھیں گے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے؟ اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، ایک جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ غلط بات ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، نو نو نو، قرآن خود کہتا ہے شب قدر کب ہے؟ رمضان کی راتوں میں، آخری 10 راتوں میں اس کا جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تعین کر دیا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ، لیکن وہ 10 راتوں میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ تلاش۔ 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس میں، یہ رمضان کی 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے، ذی الحجہ میں اگر دیکھیں گے 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس طریقے سے آخری عشرے میں ہم کیا کریں؟ ایمان احتساب کے ساتھ راتوں کو جاگنے والے بنے۔ اب آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بازار بڑے سجتے ہیں نا، کیا بولتے دکاندار؟ آخری عشرے میں آئیے، آپ کو بہت اچھے کپڑے ملیں گے، بہت اچھی چوڑیاں ملیں گی۔
تو آخری عشرے میں بازاروں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو بھی 3-4 دن بچے، جو بھی شاپنگ ہے آپ کے بچوں کی، گروسری وغیرہ ہے، پوری کر لیجیے. رمضان میں بازاروں میں نہیں جانا. بازاریں کیا ہے؟ اچھی جگہ نہیں ہے. مسجد کیا ہے؟ اچھی جگہ ہے. تو مسجد میں سکون سے جائیے، نماز پڑھیے. ظاہر بچوں کے سیکشن میں بچوں کا سیکشن ہوتا ہے تو بچے والیاں وہاں پر جائیے، اور جو مین سیکشن ہے وہاں پہ بچوں کو مت لے جائیے، کیونکہ مسجد کا بھی احترام ہے تو کرنا چاہیے. داخل ہونے کی دعا پڑھیے، نکلنے کی دعا پڑھیے. وطر پڑھ کے نکلتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ تو وطر کے بعد کی بھی جو دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ وہ پڑھیے. بے پردگی مت کریے. مہذب برقع پہن کے جائیے. چھک بڑک کا برقع مت پہنیے. ظاہر بات ہے پوری پوری کوشش کریں گے ہم لوگ کس کو پانے کی؟ شب قدر کو پانے کی. تو قدر کی رات پانے والے بنے. اب ایک خاص عبادت ہوتی ہے وہ اعتکاف، تو اعتکاف بھی کرنے والے بنے. عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری عشر کا اعتکاف فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتقال ہوا تو 20 دن کا اعتکاف کیے. ایک رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو اس لیے آخری رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ 20 دن کا جو ہے وہ اعتکاف کیے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنے کا نام، ٹھہرنے کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے. یہ فرض کفایہ ہے. پورے محلے کی طرف سے کوئی ایک آدمی جو ہے ضرور کیا کرنے والا بنے؟ اعتکاف کرنے والا بنے، ورنہ سب گنہگار ہوتے ہیں. تو اعتکاف کرنے والا کیا نہیں کرے گا؟ بیمار کی تیماری داری کرنے نہیں جائے گا، جنازے میں نہیں جائے گا، کسی سے ملاقات نہیں کرے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی زوج محترمہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چھوڑنے کے لیے نکلے تو 2 صحابہ ادھر سے گزر رہے تھے تو بلا کے بولے دیکھو دیکھو یہ عورت جو آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یہ میری بیوی صفیہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کیسا گمان کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں نہیں نہیں، شیطان جو ہے انسان کے جسم میں گردش کرتا جس طریقے سے خون گردش کرتا. تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکوک کا کیا کر دیے؟ ازالہ کر دیے. صدقہ فطر بھی دینا چاہیے. اب اعتکاف کے بارے میں بتائی. اب صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے. عید کی نماز کے بعد دیں گے اگر تو خالی صدقہ ہوتا، صدقہ فطر نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ الفطر طہرۃ الصیام من اللغو والرفث طعامۃ للمسکین. تو زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ جو روزوں میں ہم سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ وہ غلطی کو معاف کر دیتا. اللہ کو معلوم ہے کہ روزے میں بھی غلطی کرے گا انسان، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ روزے میں غلطی ہوئی تو صدقہ فطر سے کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. اور پھر اس کے دوسرا فائدہ کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ روزوں کو ہمارے اٹھا لیتے، کیونکہ روزے معلق رہتے، بیچ ادھر رہتے. اگر صدقہ فطر دیں گے تو روزے قبول ہو جاتے. اور کیا ہے یہ؟ مسکین کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا. تو کیا کیا دینا چاہیے ہم لوگوں کو؟ کھجور دے سکتے، ہم پنیر دے سکتے، منقع دے سکتے. تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر دینا چاہیے. عورت ہے، مرد ہے، ہمارے گھر میں جو کام والی ہے اس کی طرف سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو صدقہ فطر دینا چاہیے. تو صدقہ فطر کی وجہ سے کیا ہے فائدہ؟ کہ مسکین کی عید کا انتظام، ہمارے ساتھ اور دوسرے مسکینوں کا بھی عید کا انتظام ہونا چاہیے نا. ہم ہماری عید کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ سب کے عید کے انتظام کے بارے میں ہم لوگ سوچیں. تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے عید کے دن. اور ظاہر بات ہے کہ عید کی رات بھی کیا کریں ہم؟ عبادت، کیونکہ رمضان تو مغرب کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہمارا. اب پہلی رات رہتی ہے ہمارے رمضان کے بعد، یہ پہلا شوال ہے اور یہ خوشی کا دن دیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے نا تو مدینہ کے لوگ جو ہیں 2 خوشیاں مناتے تھے، 2 فیسٹیولز کرتے تھے. ایک کا نام تھا مہرجان، ایک کا نام تھا نورس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. کیا دیا؟ ایک عید الفطر دیا اللہ تعالیٰ، عید الاضحیٰ دیا. لیکن رمضان آتا اور جاتا 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. کس کی نہیں ہوتی؟ شرابی کی نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ دل میں رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، خاطر رحم کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. رمضان میں عمرہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے عمرہ کیا. تو 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر. تو ہم کو زکوٰۃ الفطر دیے تو کس کی شکل میں دینا چاہیے؟ غلے کی شکل میں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی تیاری کیسی ہونی چاہیے ہماری. عید کے دن ہم نہانا اور نئے کپڑے پہننا، اگر اللہ دیا ہے تو نئے کپڑے پہنیں، تو جو بھی آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں وہ بھی پہن سکتے ہیں. ہم لوگ نا دنیا میں کتنے بہن بھائی ہمارے آج پریشان ہیں، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کے پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. تو ہم اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اچھے کھانے بھی پکا کے اس دن کھائیں. حیض والی عورت بھی کہاں جانا چاہیے؟ عیدگاہ میں جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ حیض والی عورت کو بھی لے کر آؤ کہ وہ بھی کس میں شریک ہو جائے گی؟ دعا میں شریک ہو جائے گی. تو اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اندر کے انسان کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتائی کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ نہیں ہم لوگ پیدا کیے انسانوں کو اور جنوں کو لیکن کس لیے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے.
تو عید کے دن کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ تکبیرات کہنا چاہیے. تکبیرات تو آپ کو معلوم ہی ہوں گے, لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ آپ کو بتاتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو عید کے دن کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے تک تکبیر پڑھنا چاہیے. عید کی نماز اگر ختم ہو گئی تو تکبیر ہمارے ختم ہو جائیں گے. تو ظاہر بات ہے کیا ہونا چاہیے, ہمارے عید کے ساتھ اور دوسرے غریبوں کی بھی عید ہونی چاہیے. کتنی لمبی ٹریننگ کرائے اللہ تعالیٰ, رات کو اٹھو پکاؤ. ہم امیجن کرتے کہ 3 بجے رات کو اٹھ کے کبھی ہم نارمل ڈیز میں پکاتے ہیں, سوئیے سونے کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے, لیکن کیسی ٹریننگ دی اللہ تعالیٰ, اٹھ کے 3 بجے رات کو پکانے کے لیے, بچوں کو بھی کھلا رہے, بچوں کو بھی اٹھا رہے. تو اس سے کیا تربیت ہوئی؟ فجر کی نماز کو بھی ہم بچوں کو اٹھائیں گے, رحم نہیں کریں گے, رحم نہیں کھائیں گے. جسے ہم تہجد میں اٹھا دیں ان لوگوں کو سحری کرنے کے لیے, اس طریقے سے روز فجر میں بھی ہم لوگ ان کو اٹھائیں گے. پھر ہم بھی تہجد کا پابندی کریں گے, جیسے میں ابھی آپ کو بتائی. عید کے دن غریبوں کا بھی خیال کیجیے. اور پھر ایک دوسرے کو جب ہم عید کی مبارکباد دیں گے تو کیا کہنا چاہیے؟ تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. اور یہ نہیں بولا آپ کو پتا ہے پورے 30 روزے رکھی, پورے 30 تراویاں پڑھی, اتنے قرآن ختم کری. نو 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 بوسٹنگ, لا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ بوسٹنگ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو. اتنا بڑا کارنامہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فتح مکہ کر دیے. کیا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. تسبیح کرو, استغفار کرو, انه كان توابا. اتنی نیکیاں جو ہوئی اللہ کی توفیق سے ہوئی. اللہ توفیق نہیں دیتا تو ہم کیسے یہ نیکیاں کر سکتے تھے؟ ایک مفکر کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جائزہ لو رمضان میں. جسے ایک شخص کو انتقال اگر اس کا ہو رہا ہے تو ہو گیا یا نہیں ہوا تو کیسے معلوم کرتے ہیں ہم؟ اس کے ناک کے اوپر کیا رکھ دیتے ہم لوگ؟ ایک مرر رکھ دیتے. اگر مرر گندا ہو رہا تو اس کا مطلب ابھی اس کے اندر کیا ہے؟ سانس ہے. اگر مرر کلین نکل رہا تو اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اس طریقے سے رمضان میں دیکھو کہ مسجدیں اگر بھری ہوئی ہے تو امت مسلمہ کے اندر ابھی روح زندہ ہے. سبحان اللہ. اگر مسجدیں خالی ہے تو سمجھو کہ روح خالی ہو گئی. تو انٹرنیشنل لیول پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سعودی میں رمضان چل رہا, امریکہ میں رمضان نہیں چلا. نو نو نو, انٹرنیشنل لیول پہ اللہ تعالیٰ سب کی تربیت دے رہا. ہر گھر میں رمضان ایک دھوم مچاتا ہے, ہر گھر میں رمضان ایک دھوم مچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم شوال کے بھی 6 روزے رکھنے والے بنے, کیونکہ جو لوگ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں, رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں, تو ان کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. 13 14 15 کے اگر روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک پورا جو ہے وہ کس کا ثواب ملتا ہے ہم لوگوں کو؟ پورے 1 سال کے روزوں کا ہم کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. 13 14 15 ہر مہینے کا, ہر مہینے کے 3 روزے ہر مہینے میں رہیں گے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو شوال کے بھی روزے ضرور رکھیے, لیکن آپ کے چھٹے ہوئے روزے کمپلیٹ کر لیجیے, اس کے بعد جو ہے شوال کے روزے رکھیے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو بولنے میں اگر مجھ سے کوئی اور غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہ فرمائے. جو بھی اچھی باتیں نکلی وہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہم کو پہنچا دے اور عظیم اجر کو لوٹنے والا بنا. اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اے اللہ میرے اعمال کو نہ دیکھ, میرے مالک تیری وسیع رحمت کو ہم دیکھتے ہیں. تیری وسیع رحمت کے ظاہر بات ہے تیری رحمت اتنی وسیع ہے, ہمارے اعمال اتنے حقیر ہے, اتنے کمزور ہے, اتنے کیا کہیں گے کہ گئے گزرے ہیں, پھر بھی ہمارے اعمال کو تو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا عطا فرما دے؟ جنت فردوس عطا فرما دے. جتنی بہنیں یہاں پہ درس سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو اور ہمارے سننے کو تو قبول فرما لے. آپ لوگوں کو ایک بات یہاں پہ جو بولنی تھی وہ یہ ہے کہ ہماری نوشین بہن جو ہمارے پاس کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, تو آج ہم ان کی والدہ کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ بہن نوشین کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. چلیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہماری بہن صاحبہ کے لیے. اللہم اغفر لها ورحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وعيذها من عذاب القبر.
وعذاب النار آمین یا رب العالمین. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ بہن نوشین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ان کی والدہ کی بہترین مہمان نوازی فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان کے بہترین مہمان نوازی فرما. اللہ تعالیٰ ان کے خبر میں بھی ان کا بہترین اللہ تعالیٰ استقبال ہو. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کا بہترین استقبال ہو. اللہ تو نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ موت کا مزہ چکنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہم بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمانا، کلمے پہ موت عطا فرما، اچھے لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارا غسل ہو. اللہ تعالیٰ رحم فرما، جبکہ ہمیں غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، ہمیں خوشبو لگائی جا رہی ہو، اب خبر کی طرف لے جایا جا رہا ہو. اللہ خبر کی منزل کو اللہ تعالیٰ تو آسان کر دینا، خبر کے سوال جواب کو تو آسان کر دینا، ہماری خبر کو منتہے نظر تک وسیع کر دینا. اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار نصیب فرمانا، اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار نصیب فرمانا، اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر کا پینا نصیب فرمانا. ہمارے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ وزن کر دینا، سیدھے ہاتھ میں ہمارے اعمال نامے کو دینا، ہماری ترازو کو ہماری نیکیوں سے وزن کر دینا. اللہ تعالیٰ جنت فردوس عطا فرمانا، پل صراط پہ سے آسانی سے گزروا دینا. اللہ رمضان قریب ہے، ہم سب کو زندگیاں دے کے رمضان تک پہنچا دے. بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. یا رحمان یا رحمان یا منان، بلغنا رمضان وأعنا على الصيام فيه وعلى القيام واحفظ جوارحنا فيه من الآثام وجعلنا من أهل الجنان وابعد عنا الأحزان واعتق رقابنا من النيران. تقبل اللہ منا رب العالمین. آئیے اب 1 منٹ آپ لوگوں کا لوں گی. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا، بلکہ عید ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گیا. لیس العید لمن تبخر بالعود عود انما العید لمن تاب بالعود الا من تاب بالیعود. لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبوئیں کا استعمال کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر توبہ پہ قائم رہے. لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیک بننے کی کوشش کی. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی. عید ان کی نہیں جنہوں نے زیادہ دنیاوی زیبتن عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اپنا توشہ تیار کیا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں توشہ تیار کرنے والا بنا. پیاری پیاری بہنوں، رمضان کا درس رکھنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا بھی رمضان اچھا گزرے اور آپ سب کا بھی رمضان اچھا گزرے، اور جو لوگ بعد میں سنیں گے انشاءاللہ ان کا بھی رمضان اچھا گزرے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دے اور اس کا بھرپور اجر لوٹنے والا بنا. اللہ پورے امت محمدیہ پر کرم کر دے. اللہ سب کو رمضان کو اچھے سے اچھا گزارنے والا بنا اور سب کو شب قدر کی تلاش کرنے والا بنا اور سب کو شب قدر عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. جو بچیاں ایگزام دے رہی اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما. ایک بار اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نوشین بہن کی امی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، ان کو اپنے قریب میں جگہ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ 4:30 پہ ہمارا درس اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا پھر بعد میں 10 منٹ کے بعد پھر سے دوبارہ ہمارا درس ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑا تھا. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے یہ ٹاپک پہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں، اگر کسی کو اگر کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. چلیے کسی کو کوشچن تو نہیں، یہاں پہ کسی کا بھی ہینڈ ریز کرا ہوا نہیں ہے. تو الحمدللہ چلیے آج ہمارا یہ درس کمپلیٹ ہوا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان تک پہنچا دے اور سب کو بھرپور فیض اور برکات لوٹنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. مجلس کفارہ پڑھیں گے ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہجہاں کوئی سوال ہے شاید؟
جی شاہجہاں بہن، آپ کے مائک کو انمیوٹ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ میوٹ آن کر، آپ مائک آن کر لیجیے شاہجہاں بہن۔ چلیے پھر ہم اپنی میٹنگ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔